تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد آج کے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہمارے پاس سالانہ جو پرچہ جات ہیں ان میں سے ایک پرچہ موجود ہے۔ ہمیں اس پرچہ کو باغور مطالعہ کرنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس پرچہ میں جو سوالات پوچھے گئے ہیں وہ کتنے نمبرات کے ہیں، ان کا جواب کتنی سطور کا ہونا چاہیے، ان کے نمبرات کس طرح سے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور ہمیں کتنی طوالت دینی ہے ان کے جوابات کو۔ ہمیں یہ ساری چیزیں آج کے اس لیکچر میں زیر بحث لانی ہیں۔ آئیے بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس جو سالانہ پرچہ ہے اس پرچے میں سے ہمارے پاس جو پہلا سوال بنے گا وہ بنے گا کثیر الانتخابی سوالات۔ آپ کا پہلا سوال جو ہے وہ 15 نمبرات لیے ہوئے ہے، اور اس سوال کے اندر ایک سطر پوچھی جائے گی جو سوال کی شکل میں ہوگی، اور اس کے 4 نیچے مختلف قسم کے جو ہے وہ آپ کو نکات دیے جائیں گے۔ ان میں سے ایک درست ہوگا، آپ نے اس کو بس ٹھیک کرنا ہے، اور اپنی وہ جو آپ کے پاس جواب والی ایک شیٹ موجود ہے اس کا دائرہ مکمل کرنا ہے، بھرنا ہے۔ آئیے ان تمام کثیر الانتخابی سوالات کو بغور پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا جواب کون کون سا ہے۔ ہمارے پاس جو پہلا سوال بنتا ہے وہ ہے سبق ہجرت نبوی ماخوذ ہے۔ ماخوذ کا مطلب ہوتا ہے اخذ کیا گیا۔ مراد جو سوال پوچھا گیا ہے وہ کس کتاب سے ہے، مصنف کی کس کتاب سے لیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں ماخوذ کیا ہوا۔ آئیے سوال کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں۔ سبق ہجرت نبوی ماخوذ ہے سیرت ہشام، الفاروق، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت دو عالم۔ جی اس کا جواب بنے گا جیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد دوسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا مشورہ دیا۔ کس نے دیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ابو جہل نے، ابو سفیان نے، ابو لہب نے، ابو قحافہ نے۔ جی جواب بنے گا ابو جہل نے۔ اس کے بعد تیسرا ہے عرب والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھواتے تھے کیا؟ دیکھتے ہیں، درہم، دینار، امانتیں یا مال و زر؟ جی امانتیں رکھواتے تھے وہ۔ اس کے بعد چوتھا ہے فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ تھا، یعنی قتل کیے جانے کی جگہ، اسے قتل گاہ کہتے ہیں۔ فرش آرام، فرش گل، فرش زینت یا پھولوں کی سیج؟ جی اس کا جواب بے درست ہے فرش گل، یعنی پھولوں کا مقام، پھولوں کی جگہ۔ اس کے بعد پانچواں ہے یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا۔ کن چیزوں سے پہچانا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ لباس، قرائن، شکل و صورت، کسی کے بتانے پر؟ جی اس کا جواب بنے گا بے، قرائن۔ قرائن کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں۔ کچھ نشانیاں تھیں جو نمودار ہوئیں کہ حضور اپنے تمام صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا ہے مولانا شبلی نعمانی علی گڑھ کالج میں استاد مقرر ہوئے، اردو کے، فارسی کے، انگریزی کے، کیمسٹری کے؟ جی جواب اس کا بے ہے، فارسی کے۔ اس کے بعد ساتواں ہے حالی کو کون سا خطاب ملا؟ جواب دیکھتے ہیں، خان بہادر، شمس العلماء، شاعر مشرق یا سر کا؟
جی جواب اس کا بنے گا شمس العلوما، یعنی کہ بے اس کا جواب درست ہوگا۔ اس کے بعد 8واں ہے کب تک نہ پھیلے گی مہک تیری، کائنات میں، دنیا میں، آفاق میں، ارض و سما میں۔ جواب اس کا ہوگا جیم، آفاق میں۔ اس کے بعد 9واں ہے حالی نے شاعری میں کس کی شاگردی اختیار کی؟ مرزا غالب، میر تقی میر، رفیع سودا، حیدر علی آتش۔ جی جواب الف درست ہے، مرزا غالب، ان کی انہوں نے شاگردی اختیار کی تھی۔ اس کے بعد 10واں ہے الطاف حسین حالی کے والد کا نام تھا؟ خواجہ الا بخش، خواجہ ایزو بخش، خواجہ اظہر بخش، یا خواجہ دین بخش؟ جی جواب اس کا ہوگا بے، خواجہ ایزو بخش۔ اس کے بعد 11واں ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے حمد میں، نعت میں، قصیدہ میں، مرثیہ میں؟ جی اس کا الف درست ہے، حمد میں۔ اس کے بعد 12واں ہے جچتا نہیں نظروں میں یہاں، تاج سلطانی، انداز سلطانی، خلت سلطانی، یا دولت سلطانی؟ جواب اس کا ہوگا جیم، خلت سلطانی۔ اس کے بعد 13واں ہے مولانا حالی علم کے شوق میں بیوی کو میکے چھوڑ کر چلے گئے۔ دیکھیے لاہور، دہلی، امرتسر یا لکھنؤ؟ جواب اس کا بے درست ہے، دہلی چلے گئے تھے، اس کو دلی بھی پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد 14واں ہے مولانا شبلی نعمانی کی وجہ شہرت ہے؟ نظم، نثر، غزل، یا کالم نگاری؟ جواب اس کا درست ہوگا بے، نثر۔ آخری ہمارے پاس سوال بنتا ہے کثیر الانتخابی کا۔ مولانا شبلی نعمانی نے وفات پائی، کب وفات پائی؟ 1914، 1915، 1916 یا 1932؟ جی اس کا جواب الف درست ہے، 1914۔ پیارے بچوں یہ تھے ہمارے پاس کثیر الانتخابی سوالات جو آپ کے پرچے کا پہلا سوال ہے۔ آپ انہیں جب بھی حل کریں گے تو ایک چیز ذہن نشین کیجئے گا کہ جلد بازی میں کوئی بھی جواب درست نہیں کرنا۔ جب تک آپ کو 100% یہ بات واضح نہ ہو جائے کہ یہ جواب ٹھیک ہے تب تک آپ جواب نہیں لگائیں گے۔ کہیں جلد بازی میں لگا بیٹھے تو پورا ایک نمبر جو ہے وہ آپ ضائع کر بیٹھیں گے۔ لہٰذا کوشش کیجئے گا کہ اچھی طرح سے ذہن نشین کریں، اچھی طرح سے پڑھیں، اور جب بھی کسی ایک نقطے کو لگے کہ یہ ٹھیک ہے آپ اس سبق میں فوراً جائیے گا، ذہن میں اس سبق کا خلاصہ لائیے گا، اس نظم کو لائیے گا، اس غزل کو لائیے گا کہ وہاں پہ یہ لفظ کیا تھا۔ جب آپ کو یہ واضح ہو جائے گا فلاں سبق سے ہے اور یہ واقعی وہاں سے اٹھایا گیا ہے تو اس کو ٹھیک کر دیجئے گا، پھر آپ کا جواب انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں۔ ہمارا جو انشائی طرز ہے، ہمارے پاس جو حصہ انشائیہ ہے، جو تفصیلاً جوابات آپ کو دینے ہیں، ان میں سب سے پہلا جو سوال بنتا ہے وہ آپ کی نظم اور غزل سے تشریحات ہیں۔ اس کے لیے آپ کے پاس جو وقت موجود ہے، درکار ہے آپ کو وقت، وہ 2 گھنٹے 10 منٹ کا ہے، اور اس کے جو نمبرات بنتے ہیں وہ 60 بنتے ہیں۔ 15 نمبرات جو تھے وہ آپ کے کثیر الانتخابی سوالات کے تھے، اور 60 یہ ہو جائیں گے، تو یہ کل ملا کے جو میزان بنے گا وہ 75 نمبرات کا بنے گا۔ آئیے پہلا سوال دیکھتے ہیں حصہ انشائیہ کا۔ درج ذیل اشعار کی تشریح کیجئے، نیز شاعر کا نام بھی تحریر کریں۔ اب آپ نے جب شعر کو پڑھنا ہے تو 2 چیزیں ذہن میں لانی ہیں، یہ شعر کس نظم سے ہے، کس شاعر کا یا کس شاعرہ کا ہے، یہ چیزیں آپ نے ذہن نشین کرنی ہیں، یہ لکھنا ضروری ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ یہ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں یہ فلاں نظم سے ہے یا فلاں غزل سے ہے،
اس کے شاعر فلاں ہے یا فلاں شاعر ہے. جب وہ ذہن نشین ہو جائے گا اس کے بعد ان کو لکھنا ہے. آپ نے لکھنے کے بعد اس شعر کا مفہوم بتانا ہے. مفہوم ضروری ہے, بورڈ میں پوچھتا نہیں ہے وہ, لیکن آپ کو لکھنا چاہیے. جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, جتنا زیادہ اچھا لکھیں گے اتنی نمبرات زیادہ حاصل کریں گے آپ. لہٰذا ضروری ہے کہ آپ مفہوم بھی لکھیے پھر اس کی تشریح بھی کیجیے گا. میں پہلے شعر کو ایک بار پڑھ لیتا ہوں. گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا, بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. اب یہ شعر پڑھنے کے بعد میرے گمان میں, میرے خیال میں یہ آتا ہے کہ یہ حمد کا شعر ہے. فوراً گمان میں آنا چاہیے شاعر کون سے ہیں. جب یہ دو چیزیں ذہن میں آ گئیں تو آپ نے لکھنا ہے حوالہ شعر. وہاں پہ شاعر کا نام لکھیے اور نظم کا عنوان لکھیے گا, نام نہیں, عنوان لکھیے گا. اور اس کو لکھنے کے بعد پھر آپ نے ایک نقطہ بنانا ہے جو ہوگا مفہوم پر, یعنی مفہوم لکھیں گے, اس کی 2 سے 3 سطریں آپ بنائیں گے, اس کے بعد فوراً آ جائیں گے آپ تشریح کی طرف. اور اس کی جو تشریح ہے وہ زیادہ سے زیادہ 12 سطریں اور کم از کم جو ہیں وہ 8 سطریں ہونی چاہیے. اب یہ 8 سے 12 سطریں یا 10 سطریں بنتی ہیں. آپ سے گزارش اتنی ہے جب آپ اس کی تشریح کریں تو شعر کو پیچھے نہ چھوڑیے گا, شعر کے ساتھ ساتھ چلیے گا. جو سوالات شعر میں کیے گئے ہیں انہی کو سادہ الفاظ میں کر کے اس کی تشریح کر دیجئے, تاکہ جو ممتحن ہے وہ خوش ہو جائے آپ کی تشریح سن کر. کبھی بھی شعر سے دور نہیں نکلتے, شعر کے موضوع سے ہٹتے نہیں ہیں, واقعات نہیں لکھتے. اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے, جب آپ تشریح کریں کوشش کیجئے کہ ایک حوالہ ضرور ہونا چاہیے آپ کے پاس. وہ شعر کا ہو تو اچھا ہے, حدیث کا ہو جائے, وہ آیت کا ترجمہ ہو جائے, وہ قول ہو جائے یا کوئی ضرب المثل ہو جائے, جو بھی اس کے ساتھ بالکل شعر کی تشریح کے تابع ہے آپ اس کو لگا دیجئے. انشاءاللہ اس کے 2/2 نمبر مل جائیں گے آپ کو. لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیے گا. اسی طرح سے جو باقی اشعار ہیں نظم کے ان کو بھی اسی طرح سے کیجئے گا, اچھی طرح سے انہیں پڑھیے گا اور اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے گا. جی اسی طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے, جس طرح سے نظم کی تشریح کی ہے اسی طرح سے غزل کی کر دیجئے. آپ دیکھ لیجئے غزل کا نام تو ہوتا نہیں ہے, بس شاعر کا نام آپ نے تحریر کرنا ہے یا شاعرہ کا نام تحریر کرنا ہے. اس کو تحریر کیجئے, مفہوم لکھیے اور تشریح کی طرف بڑھ جائیے گا. ابھی ہمارے پاس جو سوال بنتا ہے سوال نمبر 3 ہے, بڑا اہم سوال ہے, اقتباس کی تشریح. آپ کے پاس جو ممتحن ہے وہ آپ سے ایک سوال میں 2 چیزیں پوچھتا ہے. 2 اقتباس آتے ہیں, 2 عبارتیں آتی ہیں جنہیں آپ پیراگراف کہتے ہیں. آپ نے دونوں ہی کرنے ہیں, اس میں کوئی بھی انتخاب کرنے والا سوال نہیں ہے. آپ نے پہلا جو اقتباس ہے اسے پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں 2 سوال پہلے اٹھنے چاہیے. وہ ایک یہ ہے کہ یہ سبق کون سا ہے, ایک دوسرا یہ دیکھنا ہے اس سبق کا لکھنے والا مصنف یا مصنفہ کون ہے. یہ 2 چیزیں آپ نے واضح کرنی ہے اور یاد رہے ان میں سے ایک کا آدھا نمبر ہے. مصنف کے نام کا آدھا نمبر ہے, سبق کے عنوان کا آدھا نمبر ہے. کل ملا کے ان کا میزان بنے گا 1 نمبر کا. اس کے بعد آپ نے مزید آگے بڑھنا ہے تو آپ کے پاس اس اقتباس میں دیکھیے کچھ 4 کے لگ بھگ الفاظ خط کشیدہ کیے ہوں گے. بچے یہ خیال کرتے ہیں جو خط کشیدہ لفظ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی ہے. فرض کیجئے میرے پاس یہ 60 نمبرات لکھے ہوئے ہیں, اس نے خط کشیدہ ایسے کرنا ہے, اس کے اوپر اس نے حاشیہ کھینچنا ہے. بچے کیا کرتے ہیں, اس حاشیے کے اوپر والا لفظ دیکھ رہے ہوتے ہیں. لہٰذا ایسا نہیں کرنا, اس طرح سے آپ بہت غلطی کر بیٹھیں گے اور پورے 2 نمبرات آپ ضائع کر لیں گے. خط کشیدہ لفظ کے اوپر لگی لائن ہے, نیچے نہیں ہوگی. تو جب آپ ان 4 الفاظ کو دیکھیں گے جو خط کشیدہ کیے ہوئے ہیں,
آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے اس صفحہ پر ایک حاشیہ کھینچنا ہے, ایک طرف لکھنا ہے الفاظ, ایک طرف لکھنا ہے معانی. الفاظ لکھ لیجئے, پھر ان کے معنی لکھ دیجئے گا. ان کے آپ کے 2 نمبرات ہیں, ایک معنی جو ہے وہ آدھا نمبر کا ہے. اسی طرح سے آپ اس کو لے کے چلیے, آپ کے 2 نمبرات یہاں سے ہو جائیں گے, کل ملا کے آپ کے پاس 3 نمبرات بن جاتے ہیں. اب آگے بڑھیے, آگے آپ کے پاس آتا ہے تشریح. اب یہ بڑا اہم مرحلہ ہے. آپ نے اب پورے پیراگراف کو پڑھنا ہے. جب آپ کے یہ ذہن نشین ہو جائے گا تو پھر اس کے متعلق ایک سطر, ایک جملہ, ایک لائن, اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, 2 سے 2.5 سطروں میں بدل دینا ہے. یعنی اگر فرض کر لیجئے آپ کی 4 سطریں ہیں اس اقتباس کی, آپ اس کو ایک بار دگنا کیجئے 8 ہو جائیں گی, پھر دگنا کیجئے 12 ہو جائیں گی. اسی طرح سے آپ نے 12 سطور یا 10 سطور یا 8 سے کم نہیں اور 12 سے اوپر نہیں جانا آپ نے. یہ آپ کا ایک خاص دورانیہ ہے, پیرایا ہے, اس کے اندر ہی گھومنا ہے, اس سے اوپر یا اس سے نیچے نہیں جانا. لازمی ہے کہ آپ 10 تک جائیں اور اچھا پیراگراف لکھیے. اب جب یہ تشریح کر لیں گے آپ تو کوشش یہ کیجئے کوئی ایک حوالہ جو اس کے درمیان میں یا آخر پہ آ جائے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا, اگر آپ کو نہیں بھی یاد تو حرج کوئی نہیں ہے, آپ بہت اچھا لکھ دیتے ہیں تشریح کو تو پھر بھی پورے نمبرات مل سکتے ہیں. لیکن جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوگا. بہتر ہے کہ آپ کوئی حوالہ دے دیجئے, اچھی بات ہے. اسی طرح سے آپ نے یہ اقتباس کی تشریح پوری کرنی ہے اور یہ 2 نمبر کی ہے. اب کل میزان جو بنے گا ایک پیراگراف کا وہ 5 نمبرات کا ہے. اسی طرح دوسرا بھی کیجئے تو یہ ملا کے بنے گے 10 نمبر. اب ان 10 نمبرات کو آپ پورے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے تابع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس جو اگلا سوال بنتا ہے, ہم اس سوال کی طرف بڑھ جاتے ہیں. وہ سوال ہے آپ کے پاس سوالات کے مختصر جوابات. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا, سوال مختصر نہیں ہوتا, جواب مختصر ہوتا ہے. سوال کو پڑھیے اور اس کا جواب دیجئے. اب میں یہاں پہ دیکھتا ہوں سوال کو. سوال ہے درج ذیل سوالات میں سے 5 کے مختصر جوابات تحریر کریں. آپ کے پاس جو سوالات دیے ہیں ان کو غور سے پڑھنا ہے. یہ درجہ بندی کرنی ہے. کون کون سا سوال آپ کو بالکل ازبر ہے, آپ کو وہی آتا ہے. آپ اس سوال کے اوپر ایک نشان لگائیے ہلکا سا جو آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ کھڑا ممتحن نگران وہ نہ دیکھ سکے. اتنا سا نشان لگائیے کہ وہ آپ کی آنکھ دیکھ سکے بس. پھر اس سوال کو اٹھا کے آپ نے نیچے لکھنا ہے اپنی اس جوابی کاپی پہ. اب یہاں پہ بھی ایک سوال ہے. بچے کیا کرتے ہیں, فرض کیجئے گا میرے پاس ان سوالوں میں چوتھا سوال ایسا تھا جو مجھے بڑا اچھا آتا ہے, مجھے پہلے وہی کرنا ہے, لیکن میرے پاس یہ پہلا بنتا ہے. سوال نامے پہ یہ چوتھا ہے, میں نے ابھی پہلا کرنا ہے. تو میں کیا کروں گا, میں اس کے سوال نمبر 4 کا ہی نمبر لکھوں گا. میں اپنا ذاتی نمبر نہیں دوں گا, میں وہی نمبر دوں گا جو میرے سوال نامہ پہ دیا گیا ہے, اسی کو آپ تحریر کیجئے گا. اپنا ذاتی کوئی نمبر مت دیجئے گا, نہیں تو غلط ہو جائے گا. اچھا, آپ نے کیا کیا, آپ نے ان تمام سوالوں کو جو آپ کو آتے تھے ان کے اوپر ہلکا ہلکا نشان لگا دیا. اب ان سوالوں کو اسی نمبر کے ساتھ اٹھائیے اور ان کا جواب تحریر کیجئے گا. کوشش یہ کیجئے وقت بچانے کی کہ آپ اس سوال کا ایک نقطہ بنا لیجئے, ایک چھوٹا سا نقطہ بنائیے یا سوال کا نمبر دے دیجئے بس. اور جواب, جیسے جواب آپ لکھتے ہیں یوں کر کے ایسے ہی لکھیے گا. ایسے لکھنے کے بعد آپ یہ علامت لگا دیجئے اور اس کے آگے ہی جواب لکھیے گا. اس طرح سے آپ اس جواب کو تحریر کیجئے گا. جی, تو اسی طرح سے ان سوالات کے جواب دیجئے گا. میں 1 یا 2 سوالوں کے جوابات کو پڑھتا ہوں, آپ بھی غور کیجئے گا کہ جواب کتنا ہونا چاہیے. جیسے کہ میرے پاس پہلا سوال ہے,
حضرت امیر سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ اب جواب اس کا جو ہے وہ ہے حضرت امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت مراد ہے۔ اب یہ تو پورا جواب ہے۔ بچے کیا کرتے ہیں، وہ اتنا ہی لکھ دیتے ہیں حضرت علی، بس۔ یہ جواب ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا پورا جواب دیجئے، کبھی بھی ایسا نہ کیجئے ہاں یا نہ میں جواب۔ کچھ بچے لکھ دیتے جی ہاں بس، جی نہیں بس۔ یہ جواب غلط تصور ہوگا۔ اس نے آپ سے سوال پوچھا ہے، آپ اس کا جواب دیجئے پورا۔ اسی طرح سے آپ نے ان سوالوں کے جوابات دینے ہیں، اور کوئی جواب اتنا بڑا نہ کیجئے جو آپ کے اپنے ذاتی الفاظ شامل کر کے بڑھا کر دیں اس کو۔ مختصر جواب دیجئے اور اچھا اور موضوع جواب دیجئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال بنتا ہے، سوال نمبر 5، بڑا اہم سوال ہے، آپ کے خلاصہ جات پر مشتمل ہے۔ آپ کے پاس 2 اسباق میں سے خلاصے آتے ہیں، آپ کے پاس انتخاب کی سہولت موجود ہے، آپ اس سہولت کو استعمال کیجئے اور کوئی ایک خلاصہ اٹھائیے اور اس کا جواب تحریر کر دیجئے۔ اب دیکھنا کیا ہے، اس میں 5 نمبرات ہیں اس کے۔ سب سے پہلے جیسے ہی آپ اس سوال کو اٹھائیں، اس سوال کا نمبر دیں اپنی جوابی کاپی پر، اور وہاں پر سب سے پہلے تحریر کیجئے مصنفہ کا نام یا مصنف کا نام۔ ان کا نام تحریر کرنے کے بعد پھر ایک نقطہ بنائیے، خلاصہ لکھیے، اس کے بعد اس کو تحریر کرنا شروع کیجئے۔ اب یہاں پہ 2 سے 3 باتیں ایسی ہیں جو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے سبق سے باہر نہیں جا سکتے۔ جو سبق آپ کے درسی کتاب میں موجود ہے، آپ نے وہی سبق ترتیب سے بیان کرنا ہے۔ جیسے وہاں سے شروع ہوا اسی ترتیب کو ذہن میں رکھیے، جہاں مصنف نے ختم کیا اسی ترتیب کو ذہن نشین کر لیجئے، اسی کتابیں آپ نے چلتے چلے جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پورے سبق کا جو خلاصہ بنایا ہے وہ 1/3 ہونا چاہیے، تیسرا حصہ ہونا چاہیے۔ اب اس تیسرے حصے کو جب آپ لکھیں گے تو یا تو 1.5 صفحہ ہونا چاہیے یا 2 صفحے، یا بہت بڑا سبق ہے تو 2.5 صفحے ہونے چاہیے۔ اس سے اوپر نہیں جاتے، 1.5 سے نیچے نہیں آتے۔ یہ آپ کا معیار ہے، اسی معیار کو نظر میں رکھ کر آپ نے چلنا ہے۔ جہاں آپ نے اس کو نظر انداز کیا، آپ کے نمبرات کا جو گراف ہے وہ گرنا شروع ہو جائے گا، لہٰذا ایسا نہیں کرنا۔ آخری بات خلاصہ کے لحاظ سے، اس کے اقتباس بنائیے گا، پیراگراف۔ ایک پیراگراف جو ہے وہ 7 سے 8 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے۔ یا تو 7 سطریں کر لیجئے، 7.5 کر لیجئے، یا 8 کر لیجئے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے 8 سے اوپر نکل جاتے ہیں تو 9 کر لیجئے، لیکن 9 پہ بھی نہ جائیے، 8 پہ اسے ختم کیجئے اور پیراگراف آپ کا اچھا ہو جائے گا، اور بات کو بھی ختم کیجئے ساتھ میں۔ اسی طرح سے چلتے جائیے، انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے اس میں سے بھی پورے نمبرات آ جائیں گے۔ یہ تھا سوال آپ کا خلاصہ پر مشتمل۔ اب آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس سوال نمبر آ جاتا ہے 7۔ اس سوال میں وہ 2 چیزیں پوچھتا ہے، آپ کو مہلت دیتا ہے، فرصت دیتا ہے کہ آپ دونوں میں سے انتخاب کر سکیں۔ ہمیں انتخاب کرنا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ ایک خط ہے اور ایک درخواست ہے۔ آپ کو جو اچھا لگے آپ نے وہی تحریر کرنا ہے، جہاں پہ آپ مطمئن ہو جائیں اسی سوال کو آپ جواب کی شکل میں ڈھالیے گا۔ اب خط کے بھی 10 نمبرات ہیں اور درخواست کے بھی 10 نمبرات ہیں۔ اصل چیز اس کی یہ ہے کہ آپ کو خط لکھنے کا طریقہ آنا چاہیے، درخواست لکھنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ جب یہ دونوں چیزیں واضح ہوں گی، کیونکہ طریقہ کار کے 5 سے 6 نمبرات بن جاتے ہیں، تو جب آپ کا طریقہ کار درست ہوگا تو یہ آپ کو سیدھے نمبرات ملے۔ باقی آپ نفس مضمون بیان کرتے ہیں، جو وجہ بیان کرتے ہیں، اس کے 4 یا 5 نمبر ہیں آپ کے، ان کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ اگر وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو
پورے پورے نمبرات مل جائیں. لہٰذا اس سوال کو آپ نے اسی طرح سے اچھی طرح سے بیان کرنا ہے جس طرح سے وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا سوال بنتا ہے وہ سوال ہے 8واں. اس میں بھی آپ کے پاس مہلت ہے کہ آپ اپنی مرضی سے انتخاب کر سکتے ہیں جواب کا. ایک ہے کہانی اور دوسرا ہے مکالمہ. آپ دونوں میں سے جو اچھا لگے، جو بہتر لگے، آپ اس کا انتخاب کر لیجئے گا. آپ کو کہانی اچھی لگتی ہے، اس کا موضوع اچھا لگا ہے، آپ اس کہانی کو تحریر کیجئے گا. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو مکالمہ اچھا لگتا ہے، آپ مکالمہ تحریر کیجئے گا. لیکن یہاں پہ میں دو چیزیں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا جو بہت سے بچے غلط کر جاتے ہیں. میں مکالمہ کی چند ایک باتیں بتانا چاہتا ہوں. فرض کیجئے گا میں نے یہاں لکھا ہے آصف، یہاں لکھا ہے شاہد، اس کے بعد میں نے یہ علامت لگائی ہے. پیارے بچوں، اس علامت کو کہتے ہیں رابطہ کی علامت. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ نے اس کے آگے آگے چلنا ہے، یہاں کبھی بھی نہیں آنا. یہ چیز بچے بڑی غلطی کر جاتے ہیں. آپ نے اس سے آگے آگے چلنا ہے. اس علامت کا مقصد ہے کہ یہ ایک حاشیہ کھینچ دیا گیا ہے، اس سے پیچھے مت جائیے، اس کے آگے 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 چلتے جائیے. لہذا اس بات کو آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے. اگر آپ مکالمہ تحریر کرتے ہیں اور اچھا آتا ہے آپ کو، تو آپ نے اسی کے مطابق اپنا سارا کام تحریر کرنا ہے. اس کے بعد میرے پاس جو اگلا سوال بن رہا ہے وہ سوال ہے 9واں اور آخری سوال ہے. اس سوال میں وہ دو طرح کے سوال پوچھتا ہے. یا تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ضرب جو امثال دی گئی ہیں ان کو مکمل کریں. جس میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آ بیل مجھے مار. اب اس کو وہ کیسے دے گا سوال میں؟ آ ڈیش مجھے مار یا آ بیل مجھے ڈیش. اس طرح سے وہ خالی جگہ دے گا، آپ کو مکمل کرنی ہے. ساتھ میں وہ انتخاب دے رہا ہے آپ کو کہ یا تو یہ ضرب الامثال کر لیجئے یا جملوں کی درستی کر لیجئے. وہ درستی کیسی ہے؟ میں نے یہاں پہ جملوں کی درستی کی ہے، میں اس کو بھی زیر بحث لاتا ہوں. دیکھیے گا پہلا سوال وہ آپ سے پوچھ رہا ہوگا تم نے لاہور جانا ہے. اب یہ جملہ غلط ہے، تم نے لاہور جانا ہے. میں اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کروں تو وہ ہے تمہیں لاہور جانا ہے. اس طرح سے ہوگا. پھر میں نے کتاب پڑھی ہے، جواب ہوگا مجھے کتاب پڑھنی ہے. اس کے بعد جی نے چاہا تو آؤں گا، یہاں پہ جواب صحیح ہوگا جی چاہا تو آؤں گا. اس کے بعد احمد نے کتاب کو پڑھا، جواب ہوگا احمد نے کتاب پڑھی. اس کے بعد میں نے 2 ٹکٹیں خریدی، غلط ہے جملہ، جواب ہوگا میں نے 2 ٹکٹ خریدے. ٹکٹ کیونکہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، خریدی نہیں جاتی، خریدا جاتا ہے. جی اسی طرح سے ضرب الامثال بھی آپ حل کر سکتے ہیں. اس نے 5 دینی ہے، ان 5 ضرب الامثال کو دیکھیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ 5 ضرب الامثال آسان ہے ان جملوں کی درستی سے، تو آپ ان کو حل کر لیجئے. اور آپ نے اس سوال کو اٹھا کے اپنی جوابی کاپی پہ جانا ہے، سوال کا نمبر دینا ہے. ضرب الامثال لگتی ہیں تو ان کا ایک نقطہ بنانا ہے ضرب الامثال. آپ کو لگتا ہے جملوں کی درستی ٹھیک ہے، وہ کرنی ہے، تو آپ اس کا بھی ایک نقطہ بنائیے جملوں کی درستی، درستگی نہیں درستی، وہ ایک نقطہ بنائیے اور اس کے بعد جملوں کو لکھ دیجیے گا. جی پیارے بچوں، یہ تھا آپ کے پاس آج کا پرچہ جو میں نے لفظ با لفظ، حرف با حرف اور ایک ایک چیز جو ہے وہ آپ کی نظر کی ہے. آپ نے اس پورے لیکچر کو دیکھنا ہے، اچھی طرح سے ذہن نشین کرنا ہے، اور جو جو چیزیں آپ کو لگتی ہیں کہ پہلے نہیں آتی تھی، سمجھ نہیں آتی تھی، اب وہ بہتر ہوئی ہیں، تو ان کو پختہ کر لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے اور اسی طرح سے بورڈ میں ان کو حل کرنا ہے.
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر بڑی اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا اور تمام چیزیں ازبر ہو گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔